بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم سامعین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، دینی ماں و بہنوں، سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. اس نے ماہ رمضان کے پہلے ہم تمام ساتھیوں کو اپنے گھر میں بیٹھ کر کے رمضان کے متعلق کچھ باتیں کہنے، سننے، سمجھانے کا موقع عطا فرمایا. یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے، انعام ہے. اس پر ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد ہم دائرۃ الاوقاف الشارقہ کے شکر گزار ہیں کہ الحمدللہ انہوں نے ہم اردو جاننے والوں کے لیے مسجد میں یہ پروگرام متعین کیا، مقرر کیا، اوقاف کی طرف سے اس کو جاری کیا، صرف اس بنا پر کہ اردو جاننے والے حضرات جہاں امارات میں اب رہتے ہیں ان کو بھی ماہ رمضان کے متعلق کچھ سیکھنے سکھانے کا موقع مل جائے. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے اوقاف شارقہ پر اور اہل شارقہ پر، حکومت شارقہ پر، کہ اللہ تعالیٰ ان سے دین کا کام بہت ہی زیادہ اور بڑے ہی اچھے انداز میں لیتا ہے. آپ جانتے ہیں دینی ماحول، دینی دعوت و تبلیغ، الحمدللہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے شارقہ اوقاف میں دیا ہے وہ پورے خلیج میں کہیں نہیں. الحمدللہ آپ لوگ شاید جانتے ہوں کہ کم سے کم 50 مسجدیں ایسی شارقہ کے اندر ہے جہاں سننے والے اور سمجھنے والوں کی زبان میں خطبہ دیا جاتا ہے. کوئی معمولی چیز نہیں. اتنی تو آپ کے اپنے ملک کو مسجدیں نہیں ملتی کہ اتنا خطبہ ہو رہا ہو. اس طرح سے یہ اللہ رب العالمین کا بڑا فضل و کرم ہے. حکومت شارقہ پر ہم دعا کرتے ہیں سب سے پہلے شیخ سلطان، اس کے بعد تمام ان کے ساتھی اور اوقاف شارقہ کے ذمہ دار اور مسئولین کو کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت میں رکھے، امن و امان عطا کرے اور ہمیشہ ان سے دین کا کام ایسے ہی بلکہ اس سے زیادہ بھی لیتا رہے. ہم نے ماہ رمضان کے متعلق چند باتیں جو ہمیں پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اوقاف نے ہمیں مکلف کیا ہے، ان میں آئے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے استقبال رمضان. یعنی رمضان چند دن باقی رہ گئے ہیں. رمضان سے پہلے ہمیں کیا کیا تیاریاں کر لینا چاہیے کہ رمضان شروع ہو تو ہم اپنے آپ کو رمضان سے فائدہ اٹھانے کے لیے بالکل تیار رہیں. یہ
سب سے پہلی چیز ہے جو آج آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، اسی کو استقبال رمضان کہا جاتا ہے، یا کسی بھی نام سے کہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ رمضان سے پہلے ہمیں رمضان کے لیے کیا تیاریاں کر رکھنا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں، ایک تیاری تو ایسی ہے جو سارے روزے دار رکھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ رمضان کے 2-4 دن پہلے ہی سے رمضان کے لیے پورے راشن بھرا لیتے ہیں، گوشت کے دکان سے گوشت خرید لیتے ہیں، ہفتے بھر کیا پورے مہینے بھر کا اللہ اکبر ایک تیاری تو سبھی کرتے ہیں۔ لیکن یہاں جو معاملہ ہے وہ تیاری نہیں، دینی اعتبار سے ہم کیا تیاری کرتے، ہمیں کیا کرنی چاہیے۔ تو اس میں ہیں تو بہت ساری باتیں، ہم آپ کے سامنے چند باتیں رکھتے ہیں، ان کو غور سے سنیں اور اپنے اندر ان کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 1، سب سے پہلے ہم لوگوں کو توبہ استغفار کر لینا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین کا یہ مقدس مہینہ جو آ رہا ہے، یہ مغفرت کا ہے، بخشش کا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ توبہ استغفار کر کے پہلے اس ماہ میں ہم داخل ہونے کی کوشش کریں۔ اسی لیے کتاب اللہ سنت رسول میں توبہ استغفار کی بڑی ترغیب اور بڑی رغبت دلائی گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب العالمین فرماتے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے مومنو، تم سب کے سب کو چاہیے کہ توبہ کرے، چھوٹا بڑا، امیر غریب، مرد عورت، جتنے بھی ہیں سب کو توبہ کرنی چاہیے۔ کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیابی تمہیں نصیب ہو۔ یہ بڑی اہم آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے وعدے کر دیا کہ کامیابی کے لیے، فلاح پانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ توبہ استغفار۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے مومنو، تم کو چاہے کہ سب کے سب توبہ استغفار کریں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ماہ رمضان ایک عظیم ترین مقصد لے کر کے آتا ہے۔ رمضان کریم جس مقصد کے تحت آتا ہے، اس مقصد میں بھی کامیابی اگر ہم چاہتے ہیں تو رمضان سے پہلے توبہ استغفار کر لیں۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ پوری آیت سورہ تحریم کی رب العالمین ایمان والوں کو خاص طور سے فرما رہے اے ایمان والو، تم التوبہ کرو، توبۃ النصوح کرو، خالص توبہ، توبۃ النصوح۔ یہ ایسی آیت ہے جس میں توبۃ النصوح کا حکم دیا گیا۔ توبۃ النصوح کس کو کہتے ہیں؟ تمام اہل علم، بلکہ اکثر اہل علم کہتے ہیں 3 چیزیں انسان اگر توبہ کرتا ہے، اپنی توبہ میں 3 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ توبۃ النصوح۔ اب ذرا غور سے سنیں وہ تینوں چیزیں۔ نمبر 1، جو گناہ کر رہا تھا، توبہ جو کر رہا ہے تو وہ چھوڑ دے۔ ایسا بھی نہیں کہ انسان گناہ بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ کیا کرتا ہے؟ توبہ۔ اللہ تعالیٰ گناہ تو کر رہے ہیں لیکن معاف کرتے جانا، میرا کام ہے گناہ کرنا، تیرا کام ہے نہیں۔ جو گناہ آپ کر رہے تھے ان گناہوں کو آپ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے نا، اس کو آپ چھوڑ دیں۔ نمبر 2، جو آپ نے آج تک کیا ہے پچھلی زندگی میں، اس پر آپ کو ندامت اور شرمندگی ہو، احساس ہو کہ ہاں ہم نے اتنے دن تک رب کی نافرمانی کی ہے۔ نمبر 3، آئندہ نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ کے سامنے عہد کریں اور پکا ارادہ وعدہ کریں کہ اللہ تعالیٰ آئندہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے۔ جب انسان یہ 3 چیزوں کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو اس کو کہا جائے توبۃ النصوح۔ یہ تینوں چیزیں یاد رکھیں۔ نمبر 1، جو تینوں چیزیں جو ہیں ان کا 3 سے تعلق، ایک کا ماضی سے، دوسرے کا حاضر سے اور تیسرے کا مستقبل سے۔ ماضی سے جو گناہ آپ کر چکے ہیں پچھلی زندگی میں، ماضی میں، اس پر آپ کو شرمندگی ہو۔ توبہ استغفار کا مطلب توبہ کا سب سے بڑا رکن جو ہے، آج فرمایا التوبۃ الندامہ،
ندامت اور شرمندہ ہونا، اپنے گناہوں پر نادم ہونا ہی اصل میں سب سے بڑی کیا ہے؟ توبہ ہے۔ اسی لیے یہ ماضی میں، حال میں جب آپ توبہ کر رہے ہیں تو اس برائی کو چھوڑ بھی دیں، ایسا نہیں کہ برائی بھی کرتے ہیں توبہ کی بھی کریں۔ نمبر 3 مستقبل، یعنی آئندہ سے۔ مستقبل سے کیا مطلب؟ یعنی آئندہ نہ کرنے کا آپ اللہ تعالی سے عہد کر لیں۔ یہ تینوں چیزیں اگر ہمارے اندر پائی گئی تو کہا جاتا ہے توبۃ نصوح۔ اللہ رب العالمین فرماتے ایسی توبہ کرو عسیٰ ان یکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم نے توبۃ النصوح کیا تو یقین رکھو اللہ تعالیٰ تمہاری ساری برائیوں پر پردہ ڈال دے گا۔ سیئات جمع کا صیغہ ہے، اللہ تمہاری برائیوں پر پردہ ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبۃ النصوح کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ تو سب سے پہلے دوستو کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ توبہ، ٹھیک ہے نا۔ دوسری چیز یہ بھی بڑی اہم ہے، بغیر اس کے انسان کی عبادت قبول نہیں ہوتی، وہ بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ انسان اپنے دل کی، ابھی تو اپنے اعمال کو پاک کر رہا ہے، اور دوسری چیز انسان اپنے دل کو صاف کر لے اور پاک کرے۔ رمضان شروع ہونے کے پہلے اپنے دل کو پاک کر لے، صاف کر لے۔ دل کو کس چیز سے پاک کرنا ہے؟ برائیوں کی محبت نہ ہو، برائیوں کی محبت نہ ہو، شرک و بدعات کی محبت نہ ہو، اور بہت بڑی چیز جو ہے وہ یہ کہ مسلمان بھائیوں کے متعلق آپ کا دل میں کینہ کپٹ بغض عناد نہ ہو، آپ کا دل مومن بھائیوں کے متعلق صاف ہو، نہ آپ بدگمانی کریں، نہ حسد کریں، نہ ان سے جلتے رہیں، نہ ان سے بغض رکھیں، نہ ان سے نفرت کریں۔ دوستو یہ بہت ہی ضروری چیز ہے کہ انسان اپنے دل کو صاف کر۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رمضان آپ کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنے تو اپنے دل کی صفائی ہونی چاہیے۔ چنانچہ اللہ اکبر، صحیح مسلم کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ترفع اعمال العباد علی اللہ فی کل جمعۃ، اللہ اکبر، ہر جمعے یعنی ہر ہفتے میں، ہر ہفتہ اللہ، پورے ہفتے میں 2 دن اللہ تعالیٰ کے سامنے بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ کون ہے؟ یوم الخمیس اور یوم الاثنین، خمیس اور اثنین۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سارے مومنوں کی مغفرت اور بخشش کر دیتے ہیں اور ہر آدمی کے یہ اعمال کو قبول کر لیتے ہیں۔ یعنی دیکھیں آج جمعرات ہے، آج بندوں کے اعمال پیش کیے جانے، کب کے؟ منگل، بدھ، جمعرات، یہ 3 دن کے اعمال آج اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ پھر جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر۔ اب پیر کے دن پھر ہمارے اور آپ کے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کیے جائیں گے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بندوں کے جب اعمال پیش کیے گئے تو اللہ تعالیٰ ہر بندے کے عمل کو قبول کر لیتے ہیں، الا رجل بینہ وبین اخیہ شحناء، مگر وہ 2 بندے، وہ 2 مسلمان جو آپس میں ایک دوسرے سے کینہ کپٹ رکھتے ہیں، بغض عناد اور دشمنی اور نفرت اور عداوت آپس میں رکھتے ہیں، ان دونوں بندوں کے اعمال جب پیش کیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اترکوا ہذین، کیا فرماتے ہیں؟ یا ارکوا ہذین، فرشتوں ان دونوں بندوں کے اعمال کو میرے سامنے سے ہٹا دو۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرے الفاظ کیا ہے؟ انذروا ہذین، انذروا ہذین، انذروا ہذین۔ اللہ نے فرمایا بندو، فرشتوں، ان کے اعمال کو دور کر دو، ان کے اعمال کو دور رکھو، ان کے اعمال کو ہم اس وقت تک قبول نہیں کرتے اور ان کی مغفرت اس وقت تک ہم نہیں کریں گے حتی یفیء یا حتی یصطلحا، جب تک یہ دونوں آپس میں مصالحت نہیں کر لیتے تب تک ان کے اعمال کو ہم قبول
نہیں کرتے۔ میرے بھائیو ذرا سوچو، انسان کے اعمال پیش کیے جائیں اور خاص طور سے رمضان کا روزہ، دن بھر آپ 15 گھنٹے تک آپ روزے سے رہیں، بھوکے پیاسے رہیں، اتنی بڑی عبادت، اور وہ بھی 30 دن یا 29 دن کی عبادت رب کے سامنے پیش کیا جائے، رب انکار کر دے نہیں اس روزے دار کی عبادت ہم قبول نہیں کرتے۔ کیوں؟ یہ فلاں بھائی سے نفرت کرتا ہے، یہ فلاں مسلمان دو آپس میں لڑتے ہیں، ان دونوں کی مغفرت اور بخشش ہم نہیں کرتے۔ اسی لیے دوستو ہمارا دل بھی کس سے پاک ہونا چاہیے؟ ہمارے اعمال بھی گناہوں سے پاک ہو توبہ کر کے، اور ہمارے دل بھی ایک دوسرے کی نفرت اور عداوت سے پاک ہو، ان سے مصالحت کر لیں، معذرت کر لیں، ایک دوسرے سے منع کر کے دل کی صفائی کر لیں، تاکہ رمضان کی عبادت ہماری رائے گاہ نہ جائے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سارے بندوں کے گناہ کے اگر بھیڑ اور بکریوں کے بالوں کے برابر بھی ان کے گناہ ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دیتے ہیں، الا لمشرک او مشاہد، لیکن مشرک اور مشاہد ان دونوں کے اللہ مغفرت نہیں کرتا۔ یعنی ہر انسان کے گناہوں کی مغفرت کرتا ہے، لیکن آدمی کے دل میں اگر شرک کی گندگی ہے، شرک کی غلاظت ہے، تو اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کے اعمال کو نہ قبول کرتا ہے اور نہ اس کے گناہوں کی مغفرت کرتا ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک والے کو تو نہیں معاف کرتا، شرک کے علاوہ جس کو چاہے اسے معاف کر دے۔ نمبر 2، اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ فرماتے الا مشاہد او مشاہد، یا ایسا انسان جو اپنے بھائیوں سے بغض عناد کینہ کپٹ رکھتا ہے، اس کی بھی اللہ تعالی مغفرت نہیں کرتے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا دل اپنے مسلمان بھائیوں کی محبت سے بھرا ہو، ایمان کی محبت سے، نیکیوں کی محبت سے، قرآن کی محبت سے، اللہ کی محبت سے، رسول کی محبت سے، ایمان والوں اور دینداروں کی محبت سے بھرا ہونا چاہیے، اور نفرت دل میں نہیں ہو، اور برابر دعا کرنی چاہیے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم، یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ نمبر 3 میرے بھائیو، تیسری چیز جو رمضان سے پہلے ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کی آمد پر ہمارے دل میں فرحت اور مسرت ہو، خوشی کا احساس ہو، ہمارا دل باغ ہو، ہمارے دل میں ذرہ برابر رمضان آنے کے متعلق یہ نہ سوچے دن بہت بڑا ہے روزہ کیسے رکھیں گے، نہیں، آپ کے دل میں خوشی ہو، فرحت اور مسرت محسوس کریں کہ رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کا مہینہ، ایسا مہینہ آ رہا ہے جس میں جنت کے سارے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ایسا مہینہ آ رہا ہے کہ روزانہ اللہ تعالیٰ بے شمار گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَلِلَّهِ الْعُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ماہ رمضان کی جتنی راتیں ہوتی ہیں، ہر رات بے شمار ایسے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے جن کے گناہوں کی بنا پر جہنم ان پر واجب ہو چکی تھی، اللہ ایسے لوگوں کو آزاد کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائی ہمارے اندر فرحت اور مسرت محسوس ہو۔ رب العالمین نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، اے نبی آپ میرے بندوں سے کہہ دیں کہ اللہ کے
کے فضل، اللہ کی رحمتوں پر خوشی کا احساس کیا کریں، خوش ہوا کریں، فرحت اور مسرت دل میں پیدا ہونی چاہیے ہر اللہ تعالیٰ کے فضل اور نعمت پر، مہربانی پر۔ رمضان اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، روزہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، بار بار رمضان مل جانا یہ اوپر والی کی مہربانی ہے، اس پر ہمارے دل میں خوشی ہونی چاہیے۔ اسی لیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب رمضان قریب آتا تو آپ فرماتے لوگو جاء رمضان، اے لوگو آ گیا رمضان۔ اس کا مطلب کہ نبی علیہ السلام خوش ہو رہے ہیں اور صحابہ کو اعلان کر لوگو رمضان آ گیا، اللہ اکبر، دخل رمضان قد جاء رمضان، اے لوگو رمضان آ گیا، شہر مبارک ہے۔ پھر آپ بشارت کیا فرماتے تھے، اے لوگو سنو رمضان آیا ہے، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، ارے لوگوں وہ مہینہ آ گیا رمضان جس میں ایک رات ہے، ایک ایسی رات ہے، لیلۃ خیر من الف شہر، جس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اللہ اکبر، اس قدر سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فضل بیان کرتے۔ پھر آپ فرماتے من حرم خیرہا فقد حرم الخیر کلہ، اور یاد رکھو اس مہینے میں ایسی مہینہ آتا ہے، ایسی رات لے کر کے آتا ہے کہ اگر کوئی انسان اس رات کی فضیلت پا گیا، خیر پا گیا، تو سمجھو کہ ہر قسم کے خیر و برکت سے مالا مال ہو گیا۔ من حرمہا، اور جو بدبخت اس رات کے خیر و برکت سے محروم رہا، سمجھو ہر قسم کے رحمتوں سے وہ محروم رہ گیا۔ یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام منبر تشریف فرما ہے، بھری مجلس میں ہیں، اور اس انداز سے بیان کر کے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور لوگوں کو بشارت سنا رہے ہیں، لوگوں کا بھی دل خوش کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہمیں اس مہینے میں فرحت و مسرت محسوس کرنی چاہیے۔ نمبر 4 میرے بھائیوں بہت ہی ضروری ہے، چوتھی چیز کہ رمضان کے احکام اور رمضان کے مسائل کو سیکھیں۔ آپ جانتے ہیں کوئی انسان کوئی چیز اس وقت تک، کوئی عمل اس وقت تک اچھا نہیں کر سکتا جب تک کہ انسان اس کا طریقہ نہ معلوم ہو۔ ایک چھوٹا سا موبائل ہے، جب تک معلوم نہ ہو پتہ نہیں کتنے بٹن دباتے رہیں گے، کیوں معلوم نہیں آپ کو۔ اگر اس کا علم ہوگا تو آپ نہایت آسانی سے اس کو استعمال کریں گے۔ رمضان کا مہینہ آیا، رمضان میں ہمیں کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، ہمیں اس کے مسائل کا سیکھنا، ہمیں اس کے احکام کا سیکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اسی مقصد کے پیش نظر اوقاف شارقہ نے یہ پروگرام رکھا تاکہ بھائیوں کو بتایا جا سکے کہ روزے کے احکام کیا ہیں، روزے کے احکام ان کو سکھائے جائیں۔ اسی لیے ہمیں ہر بھائی کو چاہیے علماء کے پاس پہنچ کر کے اپنے علم کے مطابق کتابوں کو پڑھ کر کے، کیسٹیں سن کر کے، علماء سے سوالات کر کے روزے کے حکام اور مسائل کو سیکھ لیں۔ روزے جب کوئی عبادت علم و بصیرت کی روشنی میں کی جاتی ہے تبھی اس کو مزہ بھی آتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیں، آپ مسجد میں روزانہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن اگر کسی دن امام نے ایسی سورت پڑھی جس کا ترجمہ آپ کو معلوم ہے، پھر دیکھیں کتنا مزہ اس دن آپ کو نماز میں آتا ہے۔ سمجھ گئے نا؟ کیوں؟ امام جو پڑھ رہا ہے آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے۔ میرے بھائی آپ روزہ رکھ رہے ہیں، اگر معلوم ہو کہ ہاں روزہ رکھیں گے اتنا اجر و ثواب ملے گا، تبھی تو آپ کو روزہ رکھنے میں مزہ آئے گا۔ اگر آپ روزہ رکھیں گے اور معلوم ہے کہ نیند بڑی پیاری چیز ہے، رات کو 12 بجے 1 بجے سوتے ہیں، پھر صبح 3:30 بجے اٹھ کر کے سحر کرنا کتنا بھاری پڑتا ہے، لیکن اگر آپ کو معلوم ہوگا کہ سحر
کی برکت یہ ہے، اللہ اکبر، سحر کرنے والے روزے کی نیت سے جب رات کو اپنی نیند چھوڑے، نیند ختم کیے، بستر سے اٹھ کر کے سحر کی نیت سے بستر چھوڑ کے کھڑے ہو گئے تو ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین۔ اگر یہ حدیث معلوم ہو تو کوئی آدمی کبھی بغیر سحر کا روزہ رکھے ہی نہیں۔ اللہ رسول کیا فرماتے ہیں؟ اے لوگو، جب انسان سحر کرنے کے لیے اٹھتا ہے، اللہ اور سارے فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ کون انسان ہے جو اللہ فرشتوں کی دعا لینے کے لیے تیار نہ ہو؟ لیکن اگر یہ معلوم نہیں ہوگا تو کہے گا ہم تو عشاء کے بعد ہی خوب دبا کے کھا لیے تھے، سحر کی ضرورت ہی نہیں، بلکہ کہتے ہیں ہم نے اسی وقت سحر کی نیت کر لیا تھا۔ کیوں؟ اس کو نیند پیاری ہے، نبی کی سنت پیاری نہیں۔ یہ کون کرتا ہے؟ جس کو صرف یہ معلوم ہے کہ سحر کھانا ہے تاکہ دن میں بھوک نہ لگے۔ ہم نے عشاء کے بعد سونے کے پہلے زیادہ اچھی طرح سے کھا لیا ہے سحر کا حصہ، ہمیں بھوک نہیں لگے گی۔ نہیں، اگر آدمی سوچتا ہے نہیں سحر کے وقت اٹھیں گے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، سارے فرشتے دعائے مغفرت اور رحمت کرتے ہیں۔ اس وقت آدمی دعائے کی رحمت، اللہ کی رحمت، فرشتوں کی دعا کی لالچ میں اٹھ کر کے سحر کرے گا، وہ کبھی اس کو نیند اس سحر میں اٹھنے سے روک نہیں سکتی۔ اسی لیے میرے بھائیوں، احکام کا سیکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ نمبر 5، الحمدللہ رمضان کا چاند ہو گیا بھائی، ماشاءاللہ، سبھی مبارکبادی۔ اور آج تو اس پر آنا شروع ہو جاتا ہے، پہلے تو میسج آتا تھا، اب میسج نہیں بلکہ کیا آئے گا؟ واٹس ایپ آ جائے گا، دھڑا دھڑ آتا رہے گا، دھڑا دھڑ۔ لیکن سوال یہ کہ ہمیں چاند نکلا، ہمیں کیا کرنا تھا؟ ہم سنت کو بھول گئے، کیوں؟ ہم نے سیکھا نہیں۔ نبی علیہ السلام کا طریقہ کیا؟ جب چاند نکل آیا تو آپ دعا پڑھتے، اللہم اہلہ بالیمن والایمان والسلم والاسلام یا والسلامت والاسلام، مختلف دعائیں ہیں۔ اللہ، کتنی پیاری دعا! چاند نکلا، اے اللہ یہ چاند نکلا، ہمارے لیے اس چاند کو خیر و برکت کا ذریعہ بنانا۔ نیا مہینہ شروع ہو گیا، ہم نے کہہ تو دیا رمضان مبارک، کہہ تو دیا، لیکن خود ہم نے دعا نہ کی، اللہ تعالیٰ سے مانگا نہیں، دوسروں کو دے رہے ہیں مبارک مبارک رمضان مبارک رمضان مبارک، ہم نے دعا نہ پڑھی، ہم نے سیکھا ہی نہیں۔ اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلم والاسلام یا والسلامت والاسلام، مختلف دعائیں ہیں۔ کیا ترجمہ ہے؟ اے اللہ یہ مہینہ شروع ہوا ہے، چاند نکل آیا، مہینہ شروع، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خوب خیر و برکت کا بنا دینا، سلامتی کا مہینہ بنانا، کوئی بیماری نہ آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی دشمن حملہ نہ کرے، کوئی آفت نہ آئے، گھر میں نہ چور آئے، نہ چوری کرے، نہ پاکٹ کوئی مارے چور، ہر قسم کی امن و امان و سلامتی کی آپ دعا مانگا کرتے تھے۔ لیکن یہ کون دعا مانگے گا؟ جس کو علم ہو، یہ دعا یاد کر لو۔ اور رمضان کا چاند نکلے جب بھی کسی مہینے کا نیا چاند آئے تو یہ دعا پڑھا کرے، دعا کبھی بھولے نہیں۔ لیکن اللہ اکبر، ہم دعا تو نہیں پڑھتے، کوئی پریشانی آئی تو بابا کے پاس گئے، بابا نے کہا ستارہ گردش میں ہے۔ ہاں، کیا گردش میں ہے؟ ستارہ گردش میں ہے۔ اللہ کے بندو، کوئی گردش نہیں، جرم ہے تم نے اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعائیں مانگی نہیں، یہ دعا پڑھو۔ نمبر 6، اگر آپ بعض روایتوں سے اشارہ ملتا ہے کہ ماہ رمضان کا تہنیہ بھی آپ دے سکتے ہیں۔ کیا مطلب؟ بھائی رمضان آپ کو برکت والا ہو، اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں آپ کو خیر و برکت سے نوازیں، ایسی دعا دینے میں انشاءاللہ کوئی مداخلہ، کوئی حرج نہیں۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، یا ایھا الناس قد اتاکم شہر رمضان شہر مبارک، لوگوں مبارک مہینہ آ گیا ہے۔ تو مبارک مہینہ ہے، اگر ایک دوسرے کو آپ مبارکبادی بھی پیش کر دیں، لیکن ریڈی میڈ نہیں، ریڈی میڈ نہیں۔ کیوں؟ بازاروں میں کارڈ پر ریڈی میڈ ملتا ہے اور یہاں فٹ ہے بالکل مبارک، آپ نے بٹن دبایا پہنچ گئے، ریڈی میڈ مبارک نہیں، دعا ہے برکت دو۔
اللہ تعالیٰ آپ کو ماہ رمضان میں برکتوں سے نوازے، مغفرت اور بخشش سے نوازے. یہ کم سے کم اور بہت ساری چیزیں ہیں، ان 6 چیزیں ہیں، کم سے کم ان کو یاد رکھیں. اب دوسری چیز اور جو ہمیں آج بتایا نا، یہ باتیں سمجھ میں آ گئی؟ تیار ہیں توبہ استغفار کر کے؟ ان اللہ یحب التوابین ویحب ماشاء اللہ، دونوں پاک ہو، نام اعمال گناہوں سے پاک ہو، اور ہمارا جسم و ہمارا دل برائیوں سے، عداوت اور نفرت سے پاک ہو. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، دونوں کو توبہ اور پاکی، دونوں جسمانی اور غیر جسمانی دونوں طہارتوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے. اس لیے ہمیں ہمیشہ توبہ استغفار کر کے اور اپنے دل کو صاف پاک کر کے ہمیشہ اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. رمضان جب شروع ہو جائے تو ہمیں چند چیزوں کا خیال رکھنا اور بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. نمبر 1، سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ پہلے کی ویلکم ٹو رمضان، کیا بولتے ہیں نا، کیا ویلکم ٹو. اب رمضان میں ہمیں اور کیا کرنا، داخل تو ہو گئے، ویلکم تو ہو گیا، اب اندر آنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ آ گیا چاند نکل گیا. اب ہمیں چند باتوں کا اور خیال رکھنا ہے. نمبر 1، سب سے پہلے دوستو ہم اپنے مقصد حیات کو سمجھیں. اس دنیا میں ہم کیوں پیدا کیے گئے ہیں؟ آنے کا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے سارے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. صرف انسان کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے، لہلہاتی کھیتیاں تیری گدا کے واسطے، یہ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، یہ چاند سورج اور ستارے ہیں دیا کے واسطے، یہ سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. پتہ چل گیا ہمیں دنیا میں آنے کا ہمارا سب سے بڑا مقصد کیا؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت. اب اس دنیا کی دنیاوی زندگی میں ہمیں فلاح اور کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کرنی ہے جو عبادت اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل قبول ہو. سمجھو، پہلے ہمیں عبادت ہی کرنی ہے دنیا میں، اور عبادت بھی ایسی جو عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہو. ہم میں سے ہر انسان رمضان شروع ہوتے ہی اس کو یہ فکر ہو، یہ تصور ہو، یہ خیال کریں کہ ہم کس لیے پیدا کیے گئے ہیں. ہمارا مقصد ہے اللہ کی عبادت اور اطاعت کر کے دنیا میں کامیابی حاصل کرنا. اب اس کی فکر ہو. اور پھر رمضان آیا تو ماہ رمضان کے روزے بھی اللہ تعالیٰ کی اہم عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے تقرب کا بہت بڑا ذریعہ ہے. مثال کے طور پر حضرت صحیح ابن حبان اور سنن صحیح کی روایت، مسند احمد بن حنبل کی روایت، نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے کہ یا رسول اللہ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے ہم سیدھے جنت میں پہنچ جائیں. آپ نے فرمایا علیک بالصوم، تم روزہ رکھو. چلے گئے. سوچتے ہیں روزہ تو سبھی، وہ چاہتے تو کوئی ایسا عمل بتائیں جو کوئی نہ کرتا ہو. گئے. کچھ دن کے بعد پھر آئے، یا رسول اللہ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جس سے ہمیں جنت میں داخل کر دے. آپ نے فرمایا علیک بالصوم، روزہ رکھو. پھر چلے گئے. ایک عرصے کے بعد آئے، سوچتے ہیں تاکہ اللہ کے رسول بھول چکے ہوں، اب کی تمہارا تیسری مرتبہ سوال کروں گا کوئی نیا عمل. پھر آئے کر، یا رسول اللہ دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو ہمیں جنت میں داخل کر دے. اللہ کے رسول نے فرمایا علیک بالصوم. وہ سوچتے میں کتنا بھی گیپ کر کے آتا ہوں لیکن اللہ کے رسول ایک ہی جواب دیتے ہیں. آخر میں بڑے نروس ہوئے. آپ نے دیکھا ان کے چہرے کا رنگ اتر گیا، وہ کیا چاہتے ہیں؟ آن فر کیا ہے؟
اللہ رسول بار بار آئے اور ہر مرتبہ آپ میں نے ایک سوال کہ ہمیں وہ عمل بتائیں جو ہمیں جنت میں داخل کر دے، اور آپ یہ ایک ہی عمل بتاتے علیک بالصوم، روزہ تو سبھی رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا کیا؟ علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، روزے کو تم نے کیا سمجھا ہے؟ تم نے سوال کیا کہ ایسا عمل بتائے جو جنت میں داخل کر دے، اور میں نے تجھ کو روزہ بتایا، تم نے روزے کو کیا سمجھا ہے؟ اللہ کی قسم علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، جاؤ روزہ رکھو، جنت میں داخل کرنے والے اعمال میں روزے کے مقابلے میں کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ سب سے بڑا عمل کیا ہے دوستو؟ روزہ ہے، لیکن اس کو اچھے سے اچھے انداز میں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو روزہ بھی رکھ رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، چغلی بھی کر رہے ہیں، روزہ بھی رکھ لیے جھوٹ نہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں لیکن فلمیں دیکھنا بند نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، فضول چیزیں نہیں، عبادت کرو، ایسی عبادت کرو جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہو۔ غالباً اسی لیے نبی علیہ السلام بڑی کثرت سے دعا پڑھتے تھے، اور دعا پڑھنے کا حکم دیا کیا؟ اللہم اعنا، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ ہمیں ایسی، اللہ تعالیٰ آپ میری مدد فرمائیں تاکہ ہم آپ کا خوب ذکر کریں، اور اے اللہ آپ میری مدد کریں تاکہ ہم آپ کا شکر ادا کریں، وہ حسن عبادتی کا، اور آپ ہماری مدد کریں تاکہ آپ کی اچھی سے اچھی عبادت کر سکے۔ اس دعا کو یاد رکھو، اور یہی وہ دعا ہے کہ جب معاذ بن جبل نے کہا یا رسول اللہ واللہ انی لا احبک، یا رسول اللہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو ہم سے محبت کرتے ہو؟ نام یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا یا معاذ، اللہ کی قسم جتنا تو مجھ سے کرتا ہے میں اس سے بھی زیادہ تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ معاذ بن جبل کی بڑی خوش نصیبی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا معاذ ہم تمہیں ایک ایسا عمل بتاتے ہیں، اگر ہم سے محبت کرتے ہو تم اور میں تم سے کرتا ہوں، اگر ہماری تمہاری محبت باقی رکھنا چاہتے ہو کہ محبت باقی رہے تو میں تمہیں ایک دعا سکھلا دیتا ہوں، وہ دعا کبھی فرض نماز کے بعد ترک نہیں کرنا۔ یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا سلام پھیرنے کے بعد ہر فرض نماز کے بعد کیا پڑھنا؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے تعلیم دی ہے۔ نمبر 2 میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کی ہر رمضان آتے ہی، رمضان ملتے ہی شکر گزاری، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے، اتنی بڑی اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، مال سے، اولاد سے، صحت سے، تندرستی سے، سمجھ گئے نا؟ جس ملک میں ہم ہیں اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو امن و امان سے، ہر قسم کی نعمتوں سے اللہ نے ہم کو مالا مال کیا ہے۔ رمضان بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ رمضان میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر اپنے قول سے اور اپنے فعل سے ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین کی نعمتیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر قائم دائم رہے تو اس کا صرف ایک راستہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ جو انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ نعمتیں اس کے پاس اپنی باقی رکھتا ہے، اور جو انسان چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ہمیں نعمتوں سے نوازے تو رب العالمین کا فرمان ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تمہارے رب نے اعلان کیا ہے اگر نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو اور نعمتیں بڑھا کر کے دے گا۔ میرے بھائیوں ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنے، اور شکر گزاری جو ہے
قول سے بھی ہوتی ہے اور عمل سے، بلکہ سب سے بڑی شکر گزاری یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کریں اور ناجائز اور برائیوں سے باز رہیں۔ اعملوا آل داؤد، جس طرح سے زبان سے شکر ہے ایسے ہی اپنے عمل سے شکر ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام کے خاندان کے لوگوں کو حکم دیا، اعملوا آل داؤد شکرا، آل داؤد اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے تم اعمال صالحہ کیا کرو۔ تو گویا کہ ماہ رمضان کا روزہ بھی رکھ کر کے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور غالباً اسی لیے روزے کے مقاصد میں سے اللہ رب العالمین نے روزے کا ایک اہم مقصد کیا بیان کیا، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اے لوگ ہم نے تمہارے اوپر روزہ اس لیے فرض قرار دیا ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جاؤ۔ نمبر 3، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو یہ زندگی عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو زندگی دی ہے، اس زندگی کی قدر کی جائے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو جو موقع دیا، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، پچھلا رمضان بھی ملا، اللہ نے آپ کی زندگی بڑھائی، یہ رمضان بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نصیب کیا ہے۔ پتہ نہیں کتنے ایسے ہوں گے کہ پچھلا رمضان آپ کے ساتھ رہے اور یہ رمضان آنے کے پہلے بیچارے شہر خاموشہ قبرستان میں پڑے ہوئے ہیں، صحت اور عافیت کے ساتھ عطا کیا۔ کتنے ہیں زندہ ہیں لیکن روزہ رکھنے کے لائق نہیں، ایسی بیماریوں میں ہے کہ روزے کی برکت سے وہ محروم ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو صحت تندرستی کے ساتھ یہ ایک رمضان اور عطا کر رہا ہے، پچھلا بھی ملا اور یہ رمضان بھی اللہ نے صحت اور عافیت کے ساتھ ملا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور جتنا زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر سکتے ہیں وہ اپنے زندگی سے فائدہ اٹھا کر کے نیک اعمال کر لو۔ میرے بھائیو، ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت زندگی ہے، اس کو اچھے کاموں میں استعمال کر لو۔ امام حاکم، امام بہقی، امام طبرانی رحمہم اللہ نقل کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں، کہتے میں نے دیکھا، میں چھوٹا سا بچہ تھا، نبی علیہ السلام ایک آدمی کو پکڑے اور آپ نے فرمایا، میاں میں تم کو 5 نصیحتیں کرتا ہوں، یاد رکھنا۔ نمبر 1، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 نعمتیں ہیں، ان کو 5 آفتوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ حیاتک قبل موتک، ذرا غور کرو، نبی علیہ السلام امتی کا ہاتھ پکڑتے ہیں، سامنے کھڑا کرتے ہیں اور اس کو احساس دلا رہے ہیں کہ جو تم زندگی پائے وہ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ حیاتک قبل موتک، میاں اپنی زندگی کو موت آنے سے پہلے غنیمت سمجھ لو، اچھے کام میں استعمال کر لو۔ نمبر 2، شبابک قبل حرمک، بوڑھے ہونے کے پہلے جوانی جو ملی ہے اس جوانی کی تم قدر کر لو۔ نمبر 3، آپ نے ساتھ فرمایا، صحتک قبل سقمک، اللہ تعالیٰ نے جو صحت و تندرستی دیا ہے اس صحت و تندرستی سے فائدہ اٹھا لو قبل اس کے کی بیماری آ جائے۔ نمبر 4، غناک قبل فقرک، اللہ تعالیٰ نے صحت دیا ہے، مال و دولت دیا ہے، تو اپنے مال کے ذریعے جتنا چاہو اللہ تعالیٰ کے راستے میں، جتنا چاہو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر لو، دین اجر و ثواب کما لو۔ کیوں؟ اب پتا نہیں کہ کل آنے والا دن آپ کا کیسے ہو۔ اللہ کے رسول نصیحت کریں، اگر مال سے فائدہ اٹھانا ہے تو اٹھا لو، ابھی مال ہے، صحت ہے، زندگی ہے، جوانی ہے۔ نمبر 4، وفراغک قبل شغلک، ابھی فرصت ہے، فرصت کو غنیمت سمجھ لو، آپ مشغولیت سے پہلے۔ آج اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، آپ یہاں پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں، با جماعت نماز مغرب پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے ہیں، کل پتہ نہیں کس کام میں اللہ تعالیٰ آپ کو الجھا دے کہ مسجد تک آنا ہی بند ہو جائے۔ میرے بھائیوں، کتنے لوگ ایسے ہوں گے دل تڑپتا ہے لیکن نماز کے لیے بیچارے فرصت
فرصت نہیں پاتے، اکیلے نماز پڑھتے ہیں، باجماعت پڑھنا نصیب نہیں، یہ فرصت جو اللہ نے دیا اسے غنیمت سمجھ لو۔ تو میرے بھائیوں، رمضان جو ملا ہے اس سے خوب فائدہ اٹھا لیجئے، اور اگر ایسے ہم نے اٹھایا تو افسوس کرنا پڑے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ مومنو، جو مال اور اولاد تمہیں ہماری یاد سے غافل نہ کر دے، اللہ کا ذکر کر لو۔ وانفقوا مما رزقناکم، میرے راہ میں صدقہ کر لو، خرچ کر لو جتنا کچھ صدقہ خیرات کرنا ہے۔ قبل ان یأتی احدکم الموت، موت آنے کے پہلے پہلے اگر تم نے ایسا نہ کیا تو موت کے وقت احساس ہوگا تو سوائے افسوس اور حسرت کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ اس لیے میرے بھائی وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ نمبر 4، زیادہ سے زیادہ رمضان میں اللہ تعالی کی یاد، اللہ تعالی کے ذکر میں کوشش کرنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی کا ذکر کرو دوست، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ دیکھو یہ زبان ہے، زبان ہے، خاموش نہیں رہتی۔ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین نے موقع عطا کیا ہے، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، اور اللہ کا کرم ہے اس سے بھی اللہ نے بچا دیا ہے۔ نہیں سمجھے؟ کتنے تو ایسے ہیں کہ دن بھر ان کو اسی سے نہیں فرصت ہے۔ ارے کیا بات ہے، سگریٹ، کچھ ایسے ہوں گے کہ ہاں کچھ منہ میں ڈال لیے ہیں، کوئی نسوار بھر رکھا ہے، کوئی گٹکا بھر رکھا ہے، سارے ایسا مشغول ہے کہ کچھ کا موقع ہی نہیں۔ ارے اللہ کے بندو، رمضان کی برکت سے اللہ نے ہر ایک چیز سے تمہارے منہ کو فارغ کر دیا ہے۔ اس فارغ منہ کو، زبان کو زیادہ کس میں استعمال کر لو؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ میرے بھائی، اگر آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں، بڑے فضائل سنے ہوں گے، بڑے فضائل ہیں، لیکن صرف اسی ایک آیت پر آپ غور کریں کہ ذکر الہی کتنی بڑی چیز ہے اور کتنے خیر و برکت کی۔ صرف اسی آیت پر، اس سورۃ احزاب کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرو۔ ذکرن، کوئی بھی ذکر، قرآن بھی ذکر ہے، سبحان اللہ بھی ذکر ہے، الحمدللہ بھی ذکر ہے، سارے ہر اچھی بات اللہ تعالیٰ کے ہر اطاعت کیا ہے؟ ذکر الہی ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ بھی، اللہ اکبر۔ اے لوگو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو خوب اللہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، ٹھیک ہے نا؟ ہر وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح شام 24 گھنٹے ہمیشہ جتنا موقع ملتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو۔ یہاں دو چیزیں اللہ نے بیان کی، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ خوب ذکر کرو، یعنی ذکر کثیر کرو۔ نمبر 2، وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اس آیت میں اللہ نے بیان فرما دیا کہ ذکر کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، جتنا اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہو اتنا ذکر کرتے رہو۔ جیسے صحابی ہے، یا رسول اللہ دلنی علی عملی، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں جنت میں پہنچ جاؤں۔ آپ نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو جنت میں جانا تو تمہاری موت جب تک نہ آئے، موت آنے تک اپنے زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تازہ رکھو۔ اللہ اکبر۔ سوال ہوتا ہے جنت میں جائیں، آپ فرماتے ہیں ہم نے تو بہت ذکر کیا، تو سلام پھیرنے کے بعد 10% بیچارے بیٹھے جو سبحان اللہ پڑھیں گے، ورنہ سلام پھیرنے کے بعد تو آدمی مسجد سے بھاگنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے بہت ذکر کیا تو کب کر لیا؟ نماز کے بعد، وہ بھی کچھ لوگ۔ یہاں اللہ کیا فرماتے؟ مرتے دم تک ہر وقت جتنا موقع ملتا ہے تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ کیوں ذکر کرو؟ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ اکبر۔ اے لوگو تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، فذکرونی
اذکرکم، میرے بندو تم ہمیں یاد کرو گے تو ہم بھی تم کو یاد رکھیں گے۔ کیسے یاد رکھیں گے؟ اللہ بیان فرماتے ہیں، اے لوگوں مومنو خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، صبح شام 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی پاکی تسبیح بیان کرتے رہو۔ کیوں؟ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، تمہیں معلوم ہے بندو تم خوب ذکر کرتے ہو، اللہ ہر وقت اپنی رحمتیں تم پر نازل کرتا ہے، وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتے، تم زمین پر اللہ کا ذکر کرتے ہو، آسمان پر ساتوں آسمان کے فرشتے تمہارے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ سوچو پھر لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یہی ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تم کو گمراہیوں سے نکال کر کے روشنی کی طرف، برائیوں سے نکال کر کے نیکیوں کی طرف اللہ تعالیٰ تمہیں لے جاتا ہے۔ میرے بھائی بہت بڑی برکت کیا ہے؟ ذکر الہی۔ تو جتنا رمضان کے مہینے میں ذکر کر سکتے ہو اتنا ذکر کریں۔ نمبر 5، تلاوت قرآن۔ ماہ رمضان میں خوب کثرت سے تلاوت قرآن۔ ماہ رمضان کو کہا جاتا ہے شہر القرآن۔ کیا کہا جاتا ہے؟ شہر القرآن۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان ہی میں قرآن کو نازل کیا، اسی لیے ہمیشہ ماہ رمضان میں تلاوت قرآن کا سلسلہ رکھنا چاہیے۔ اور زیادہ سے زیادہ سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ فرائض کے بعد وہ کیا؟ تلاوت قرآن ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 5 ہی ہوئے۔ نمبر 6، رمضان میں لوگ ماشاءاللہ سننے سنانے کے لیے ذرا تیار رہتے ہیں، تو دعوت و تبلیغ کے لیے بھی ایک بہترین موقع ہوتا ہے۔ الحمدللہ دیکھتے ہیں رمضان کے پہلے ہی صرف رمضان کے نام پر اتنے لوگ جمع ہیں۔ ماہ رمضان میں شیطان جکڑ دیا گیا، جو دین کی باتیں سننے سے روکتا تھا جکڑ دیا گیا، شیطان سے محفوظ۔ اور آپ اللہ رمضان کی برکت، روزے کی برکت، رمضان کی راتوں کی برکت، اللہ اکبر تراویح کی برکت، یہ ساری برکتیں جو رہتی ہیں، ان ساری برکتوں کے ہوتے ہوئے میرے بھائیوں بہترین موقع کیا ہوتا ہے؟ دعوت و تبلیغ کا۔ لوگ سننے کے لیے، لوگوں کا دل قبول کرنے کے لیے، کان سننے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ اسی لیے دعوت و تبلیغ کا میدان بھی ماہ رمضان میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور غالباً امارات میں اسی لیے جو کبھی پروگرام نہیں کرنا چاہتے وہ بھی رمضان میں چاہتے ہیں چلو پروگرام رکھیں، دین کی باتیں سیکھ لی جائیں۔ یہ رمضان کی برکت ہے کہ رمضان میں شیطان کو جب جکڑ دیا گیا، رمضان جو بڑی برکتیں لے کر کے آتا ہے، لوگوں کو سننے سنانے کی توفیق بھی لے کر آتا ہے۔ اسی لیے ہم نے دیکھا الحمدللہ ماہ رمضان میں دعوت و تبلیغ کا خاص اہتمام دنیا کے مسلمان کرتے ہیں۔ ہم نے ساؤتھ انڈیا میں بعض علاقوں میں دیکھا، ایک رمضان کے لیے روزانہ عالم کو 1 گھنٹے کی تقریر کے لیے باقاعدہ علماء کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں جو بھی مسجد میں آیا کچھ نہ کچھ دین کی باتیں وہ سن کر کے جائے۔ تو الحمدللہ یہ دعوت کا کام جو ہے، کتاب و سنت کی دعوت کہیں، شرک و بدعت سمجھائیں، اور لوگوں کے اندر جو منکرات ہے اس کو مٹائیں، برائیوں کو ختم کریں، نیکیوں کی دعوت دیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے خیر و برکت رکھی ہے، اور رمضان میں یہ کام بڑا ہی زور شور کے ساتھ ہوتا ہے الحمدللہ۔ نمبر 7، رمضان کے ایک ایک لمحے اور ایک ایک منٹ کو میرے بھائیوں غنیمت سمجھو، اس کو ضائع نہ جانے دو۔ رات دن افطاری 24 گھنٹے، یہ ایام معدودہ گنے چنے دن ہیں میرے بھائی، اتنی تیزی سے گزر جاتے ہیں، آپ نہیں بھی فائدہ اٹھائیں گے تو گزر جائیں گے۔ رمضان کے ایک ایک لمحے، ایک ایک منٹ اور سیکنڈ کا خیال رکھیں، ضائع وقت فضولیات میں، لایانی چیزوں میں ضائع کرنے کے بجائے ماہ رمضان کو یہی غنیمت سمجھے کہ پتہ نہیں اگلا رمضان نصیب ہو یا نصیب نہ ہو۔ حضرت ابو سعید خدری آتے ہیں، یا رسول اللہ آپ مجھے کچھ نصیحت کریں۔ آپ نے فرمایا تمہیں ایسی نصیحت کرتا ہوں اگر تم نے قبول کر لیا دنیا آخرت دونوں سنور جائے۔ کیا؟
آنے فرمایا جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو یہ سوچ لو کہ زندگی کی آخری نماز پڑھ رہا ہوں، اب اس کے بعد پتہ نہیں نماز کا موقع ملے یا نہ ملے۔ آنے فرمایا ابو سعید یہ تصور کرو گے تو نماز بڑی اچھی تمہاری ہوگی۔ اللہ اکبر۔ رمضان میں یہ سوچ لو دوستو، یہ رمضان ملا، اگلے کی کوئی گارنٹی نہیں، اس لیے جتنا اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھا لیں۔ چلیں ایک اور چیز ہے بڑے اختصار کے ساتھ، وہ کون سے اعمال ہیں جن کا ماہ رمضان میں زیادہ اہتمام کرنا چاہیے؟ وہ کون سے اعمال ہیں جن کا زیادہ خاص طور سے اللہ کے رسول نے رغبت دلائی ہے؟ وہ 7 اعمال ہیں جن کی خاص طور پر اللہ کے رسول نے رغبت دلائی ہے۔ رمضان ہے عام دنوں کے، لیکن رمضان میں ان کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ نمبر ایک ماہ رمضان میں آپ نیک نیتی کے ساتھ روزہ رکھیں تو ایمان اور احتساب کے ساتھ۔ کیا مطلب ہے؟ روزہ رکھیں، مومن تو ہی ہیں، لیکن روزہ اس نیت سے رکھیں، روزہ رکھیں کہ اللہ تعالی ہم کو بڑا اجر و ثواب دے گا، اس کی مغفرت ہوگی، بخشش ہوگی، سمجھ گئے نا؟ رمضان خاص طور سے احتساب، ایک ایک منٹ کو اجر و ثواب کا موقع سمجھنا چاہیے، ایک ایک لمحہ۔ میں نے کہا کہ ذرا سوچو، عورتیں اٹھتی ہیں رات کو وقت، کچن میں گئیں، سحر کے لیے جاتی ہیں نا عورتیں، اللہ اکبر، دنیا ہمیشہ وہی چاہے وہی سکھانا ہے جو عام دنوں میں، لیکن رمضان میں اس لیے نیت میں اٹھی کہ شوہر ہیں، بچے ہیں، میں خود ہوں، ہمیں سحر پکانا ہے، اللہ اکبر۔ وہ بیچاری گرمی میں کچن میں کھڑی ہے اور ادھر اللہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اللہ تعالیٰ سحر پکانے والے، سحر کرنے والے، سحر کے لیے جگانے والوں پر اللہ اور فرشتے اپنی رحمتیں، اللہ رحمتیں نازل کرتا ہے، فرشتے دعائیں، اللہ تعالیٰ یہ بندی کچن میں پکا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت اور بخش، اللہ تعالیٰ یہ اٹھا ہے، تھکا مادہ سو رہا تھا، ابھی سحر کر اٹھا ہے، تیرے اجر و ثواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ اس کی مرادیں پوری کر دے۔ کتنی خوش نصیبی ہے کہ عورتیں کچن میں ہو، مرد اٹھ رہا ہے، منہ صاف کر رہا ہے سحر کرنے کے لیے، اور ادھر اللہ تعالیٰ رحمتوں کا دروازہ کھولے ہے، اور رحمت کے فرشتہ تو آسمان کے فرشتے اس کے حق میں دعائیں مغفرت اور رحمت کر رہے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ ایک ایک منٹ، یعنی ایک انسان کچن میں بھی کھڑا ہے جب بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے خالی، ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ کیا ہونا چاہیے؟ احتساب۔ نمبر 2 قیام رمضان، ماہ رمضان کا روزہ، ماہ رمضان کا قیام، رات میں جو تراویح کی نماز پڑھتے ہیں دوستو، اس کو ضائع نہ ہونے دیں، یہ قیام رمضان کا خاص اہتمام کریں۔ دنیا داری تو چلتی ہی رہتی ہے، چلو عام دنوں میں تہجد ساری رات سوتے ہو، تہجد کی نماز نہیں پڑھتے، رمضان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر مہربانی کرتے ہوئے اسی نماز کو فضیلت آخری وقت سے بھی زیادہ فضیلت کس میں قرار دے دیا ہے؟ اول لیل میں با جماعت نماز تراویح پڑھ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ماہ رمضان کا قیام کرتا ہے، رات میں نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ نمبر 3 تلاوت قرآن کا اہتمام۔ نبی علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین ماہ رمضان میں آتے تھے اور برابر پورے رمضان پر قرآن کا دور کرتے تھے۔ اس سے پتہ چل گیا تلاوت قرآن سے بڑا کوئی امر ہوتا تو اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کو اس کے لیے بھیجتے، لیکن جبرائیل امین کو اللہ تعالیٰ روزانہ رمضان کے ہر رات ڈیوٹی لگا رکھی ہے، تم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا ہے، ان کے پاس جا پیغام پہنچا کے نہیں آنا ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کے قرآن کا دور کرنا، اللہ اکبر، تلاوت کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن نفلی عبادتوں میں قرآن سے بڑی عبادت نہیں، اس لیے تلاوت قرآن کا اہتمام ہو۔ نمبر 4 عمرہ کرنا۔ کیا کرنا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معی، جو عمرہ رمضان میں عمرہ کرتا ہے میرے ساتھ اسے حج کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ نمبر 5 صدقہ خیرات کرنا۔ کیا کرنا؟ صدقہ خیرات کرنا۔ صدقہ خیرات کرنا اس کی کئی شکلیں۔ نمبر 1 کھانا کھلانا روزے داروں کو، حاجت مندوں کو، مسافروں کو، سمجھ گئے؟
کھانا کھلانا، اور ان نیک لوگوں کی نشانی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ بعض روایتوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے بہترین صدقہ خیرات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا رمضان کا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیو نمبر 6 اعتکاف کرنا۔ کیا کرنا؟ اعتکاف، خاص طور سے ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا جس میں لیلۃ القدر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام برابر اعتکاف کرتے رہے۔ نمبر 7 کثرت سے دعا کرنا، رمضان میں دعا کرنا۔ دعا پورے رمضان کے دنوں میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ سنا ہوگا میں 3 قسم کے آدمی ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی، جن میں مظلوم کی بد دعا، عادل بادشاہ کی دعا، ودعوۃ الصائم حتی یفطر، سحر کرنے کے بعد سے لے کر کے روزے دار جب تک افطار نہ کر لے پورے دن میں جب بھی دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ پھر خاص طور سے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا افطار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس وقت بھی دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ 7 اعمال ہیں۔ اب اس کے بعد نماز ہوگی، اور نماز کے بعد انشاءاللہ ایک اور مضمون ہے جس کا عنوان ہے رمضانی یا ربانی۔